بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت ناہم کی اردو کی کتاب کی پہلی غزل میر تقی میر کی غزل کا 5واں شعر، 6واں اور 7واں اس کی تشریح پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ جبیں ماتھا، حق بندگی عبادت کا حق۔ تشریح۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے کہ میں ایک گناہگار بندہ ہوں، زندگی میں بہت سی خطائیں کی، ہزاروں گناہ سرزد ہوئے، میں کمزور اور عاجز بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوں، میری پیشانی ہر وقت سجدے میں جھکی رہتی ہے، میں اپنے کمتر ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، گناہوں سے آلودہ ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میرا رب میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ بقول شاعر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ، یہ 2 دفعہ میں آ گیا تو 1 دفعہ ہی لکھنا ہے، میں ہمیشہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری عبادت میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، میں بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، جیسے مجھے یعنی کہ عبادت کرنی چاہیے ویسے میں نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 6۔ یہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ شاعر کا نام میر تقی میر۔ الفاظ معنی۔ غم دوستاں، دوستوں کا غم، داغ، دکھ۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے، ساری زندگی ان غموں کے ساتھ گزاری، اپنے غم اس قدر تھے کہ دوستوں کے غم دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ دوستوں کے غم مجھ پر واضح نہ ہوئے، اگر ان کے غم مجھ پر عیاں ہو جاتے یا ہوتے تو زندگی مجھ پر اور دشوار ہو جاتی۔ دوستوں کو غم اور تکلیف میں دیکھنا اپنی تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ بقول شاعر، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میری طبیعت بہت حساس ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوستوں کی تکالیف مجھ پر ظاہر نہیں ہوئیں، میں ان کی تکالیف محسوس کرنے سے بچا رہا، میرے اپنے غم بہت زیادہ تھے، میں اپنے غموں میں تڑپتا رہا اور اپنے زخم اہل دنیا کو دکھاتا رہا، ان غموں نے مجھے بے بس کر دیا، میں اپنے غم برداشت کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہوں۔ شعر نمبر 7۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر تقی میر شاعر کا نام۔ الفاظ معنی۔ جہاں۔ یہ شعر غزل کا مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص میر استعمال کیا ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر ہم سے یہ کوئی دریافت، یہاں پہ دریافت لفظ آئے گا، فے آئے گا، فے اور دریافت میں فے اور تے، کہ دریافت کرے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہاں کیا کیا کیا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سوال ہمیں لاجواب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کا دائرہ کار وسیع ہے، یہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اس کا اہم جز ہے، جس کے بغیر عبادت بے معنی ہے، لیکن ہمیں اب تک اپنا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا، یا اگر اپنی لکھنا ہو تو اپنی زندگی لکھیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑاؤں تو سارا سفر خالی اور بے معنی لگتا ہے، میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے جس پر مجھے فخر ہو، ایک پچھتاوا سا ہو کہ ہم اس دنیا میں وہ سب نہیں کر سکے جس کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ آگے ہے مشقی سوالات جو آپ کے مشق کے سوالات ہیں کتاب میں۔ سب سے پہلے الف، شاعر نے فقیرانہ انداز میں کن لفظوں میں دعا کی ہے؟
جواب ہیڈنگ دیں گے شاعر کا فقیرانہ انداز۔ شاعر نے فقیرانہ انداز میں اپنے محبوب کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی ہے۔ اب آئے گا بے، شاعر نے کہ اپنے کس عہد کو وفا کہا ہے؟ شاعر کا عہد وفا، شاعر نے محبوب کے بغیر نہ جینے کے اپنے عہد کو وفا کہا ہے۔ شاعر کو مقدور تک دوا کرنے کے باوجود شفا کیوں نہ ملی؟ مقدور کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو اس نے جو ہے اپنی دوا کی۔ شاعر کو شفا نہ ملنا ہیڈنگ ہوگی۔ شاعر کو مقدور تک دوا کرنے کے بعد بھی شفا نہ ملی کیونکہ شفا اس کی تقدیر میں ہی نہ تھی، یا تقدیر ہی میں نہ تھی، دونوں لکھ سکتے ہیں۔ دال، شاعر کے نزدیک حق بندگی کس طرح ادا ہوا ہے؟ جواب حق بندگی کی ادائیگی آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے۔ شاعر کے نزدیک حق بندگی اس طرح ادا ہوا ہے کہ اس نے اپنی پیشانی سجدے میں چھکائی رکھی۔ آگے ہے اور 5واں سوال، شاعر نے کس بات کا شکر ادا کیا ہے؟ آپ ہیڈنگ دیں گے شاعر کے شکر ادا کرنے کی وجہ۔ جواب، شاعر نے اس بات پر شکر ادا کیا ہے کہ اسے زندگی میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کے دکھ نہ دیکھنے پڑے۔ سوال نمبر 3 جو آپ کا بک پر ہے، مطلع اور مقطع میں کیا فرق ہے؟ میر کی اس غزل سے مثالیں دیں۔ مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ شرط یہ ہے بشرطیکہ اس کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں۔ ہم قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ مقطع، مقطع کیا ہوتا ہے؟ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے بشرطیکہ، یعنی کہ شرط یہ ہے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ مطلع، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ اس کا غزل کا مطلع ہے۔ اور مقطع ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو یہ جی آپ کی غزل، پہلی غزل میر تقی میر کی مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اپنے پیپر میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ اللہ حافظ۔